ارجنٹینا کی جیت پر لیاری کراچی میں جشن منایا گیا۔ شائقین نے رقص کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ لیاری میں شائقین نے بڑی سکرین پر میچ دیکھا۔ جی ہم لوگ بہت خوش ہیں ارجنٹینا کی فتح کی وجہ سے۔ آج دوبارہ سے ہم لوگ فائنلسٹ ٹیم بن گئے ہیں۔ خواہش ہے کہ موروکو ٹیم آئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہمارا ارجنٹینا آئے۔ کہ ارجنٹینا نے فیفا کپ کے اندر جان ڈال دی، فائنل پہ ٹیم کو لا کر ہم سمجھو ورلڈ کپ جیت گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ابھی تیل کی قیمتوں میں کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگایا۔ تیل کی قیمتوں میں ماضی کے 50 روپے عائد کرنے کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ ابھی تک یہ پالیسی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں کر رہے تو بڑھا بھی نہیں رہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کوشش ہے کہ روس سے 30% رعایت پر تیل مل جائے۔ روس سے سستا تیل خریدنے پر جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ IMF کی نئی قسط کے لیے بھی تمام معاملات پورے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ 90 جائزے کی اب تک کی بات چیت کو تعمیری قرار دے دیا۔ IMF کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ بات چیت میں سیلاب کے بعد کی معاشی صورتحال، مالیاتی پالیسی، شرح مبادلہ اور توانائی کے حوالے سے پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا۔ مذاکرات میں سیلاب کے بعد کے اقتصادی امکانات پر نظر ثانی کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ 7ویں اور 8ویں جائزے کے بعد کی پالیسیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ سیلاب کے بعد کے فلاحی اور بحالی نو کے مسائل حل کرنے سے متعلق پالیسیوں پر مذاکرات جاری رکھیں گے۔ نون لیگ تحریک انصاف کے دور میں بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، مگر اب گیس کا بحران کیسے حل کرے گی؟ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں میزبان نے سابق وزیر خزانہ اور نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل کو پرانے دعوے دکھائے اور سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو $3 کی LNG مل رہی تھی، مگر انہوں نے طویل مدتی معاہدے نہیں کیے۔ جب آپ وزیر خزانہ بنے تو میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی آپ کی، میں نے آج دوبارہ دکھانی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو میں آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں اس کلپ میں بھی آپ کو ایک کلپ دکھا رہا ہوں، آپ کو انسیپشن والی فیل آئے گی جب آپ گھر پہ جا کے شو دیکھیں گے۔ بغیر دیکھیے آپ آ جائیں تو کریں گے کیا؟ آپ IMF کے پروگرام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہماری بات۔ ہم آئیں گے تو بجلی سستی کریں گے، انفلیشن کم کریں گے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے تو بجلی بھی سستی کریں گے، ہم بجلی کے اوپر انڈسٹری کو لے کر آئیں گے، ہم سکلیں کم کریں گے۔ آپ میری گزارش، آپ نے مجھے گزشتہ انٹرویو میں یہ بات کی تھی نا، IMF کے آپ پوچھ رہے کیا کرو گے، میں بتا رہا ہوں کیا کریں گے۔ آپ خود کیسے کر لیں گے؟ IMF کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ IMF کے کہنے پہ تو قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ریٹ پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ کو IMF کیسے کرنے دے دے گا جب انہیں نہیں کرنے دے؟ انہوں نے فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے وقت پہ LNG نہیں خریدا۔ آپ کے جو جواب ہے، آپ کے جواب میں سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، بٹ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کو جیسے ہی کل آ جائیں گے تو IMF یہی ہے۔ سر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ کو میرا جواب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا کہ میں بجلی کم کروں گا۔ کہ ہمیں آئے ہوئے 2 ہفتے نہیں ہوئے اور آپ مجھ سے یہ چیز دکھا رہے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کے اندر یہ چیزیں کر لیں گے؟ مطلب کم از کم مجھے بجٹ تو لانے دیں، آپ دیکھیں صحیح ہم کدھر لے کے جائیں گے اس ملک کے ڈائریکشن کو۔ شہباز شریف کے آنے سے ایک ان کا ریپوٹیشن دنیا بھر میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری بھی لے کر آئیں گے، مطلب ہمارے جو وزراء ہیں یہ بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ کابینہ کے اندر، ہم سرمایہ کاری لے کر آئیں گے۔ ٹرمینل کی بھی ضرورت ہے، پاکستان میں ٹرمینل بھی بنائیں گے۔ پچھلی حکومت نے PTI کی حکومت نے $3 کی جب مل رہی تھی تو لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرے، $4 میں لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرے۔ مئی کے مہینے میں جب ہم نے یہ بنائی ہے فرنس آئل سے بجلی، جب یہاں پہ 6 گھنٹے چل رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، ہم کو آئے ہوئے 15 دن ہوئے تھے، وہ بجلی جو تھی وہ $60 یونٹ پڑ رہی تھی جو جام شہروں میں پڑ رہی تھی۔ ہم کیا کریں، ہم $30 کی بجلی جب بیچ رہے تھے تو لوگ بول رہے ہیں بڑی مہنگی بیچ رہے ہو، اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج آپ فرنس آئل لے کر آ رہے ہیں، آج آپ کرنٹ ریٹ پہ وہ لے کر آ رہے ہیں LNG، تو آپ اتنی مہنگی LNG لے رہے ہیں تو آپ کو اس کانٹیکسٹ کو تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس دن آپ جس دن میں نے یہ بات کری تھی اس دن LNG کتنی تھی اور آج LNG کتنے کی ہے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ کوئٹہ سے راشد سعید کی رپورٹ۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ رواں سال 29 مئی کو منعقد ہوا تھا، جس کے بعد اب دوسرے مرحلے میں خواتین، کسان، مزدور اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے، جن کے لیے پہلے مرحلے میں کامیاب صرف جنرل کونسلرز ہی ووٹ ڈالیں گے۔ بلدیاتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% کے تناسب سے مخصوص نشستوں کی تعداد 2082 ہے، تاہم ان میں سے 768 نشستوں پر امیدوار پہلے ہی منتخب ہو چکی ہیں، جبکہ 19 نشستیں خالی ہیں، اور اب مجموعی طور پر خواتین کی 1295 نشستوں پر مقابلہ ہے۔ اسی طرح کسانوں، مزدوروں اور
اقلیتوں کے لیے بلدیاتی اداروں میں 5% کے تناسب سے نشستوں کی تعداد تو 2706 ہے، تاہم ان میں سے کسانوں کی 412 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اور 10 نشستیں خالی ہیں۔ اس طرح اب کسانوں کی 480 نشستوں پر مقابلہ ہے، جبکہ مزدوروں کے لیے مخصوص 902 نشستوں میں سے 408 پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اور 6 نشستیں خالی ہیں، جس کے بعد اب کسانوں کی 488 نشستوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کے لیے 902 مخصوص نشستوں میں سے 146 پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہونے اور 709 نشستیں خالی رہ جانے کے بعد اب صرف 47 نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ صوبے میں خواتین، کسانوں، مزدوروں اور اقلیتوں کے لیے مخصوص سب سے زیادہ 193 نشستوں پر ضلع کیچ میں مقابلہ ہے۔ پولنگ کے لیے متعلقہ اضلاع کی شہری اور دیہی کونسلوں میں مجموعی طور پر 597 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے کوئٹہ میں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں مانیٹرنگ روم قائم کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں پر انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد تیسرے مرحلے میں شہری اور دیہی کونسلوں کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ راشد سعید، جیو نیوز، کوئٹہ۔ کینیڈا کی امیگریشن کمیٹی کے رکن اور پاکستانی نژاد شفقت علی کا کہنا ہے کہ کینیڈا امیگریشن لاٹری کے جھانسے میں نہ آئیں۔ کینیڈا نے کوئی لاٹری سسٹم شروع نہیں کیا یا کینیڈا کو لاٹری فراڈ کے حوالے سے پاکستان سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔